17 ربیع الاول سن عام الفیل یعنی یکم عام الفیل حضور دا دنیا تے آنا اور 17 ربیع الاول سن 83 ہجری امام جعفر صادق دا دنیا چونا گویا ایک ہی تاریخ تے دو ایسی ہستیاں خدا نے دنیا چ بھیجیاں۔ تاریخ ایک ہے جنہاں دو ہستیاں دا لقب صادق مشہور ہے۔ اللہ دے رسول نو بھی صادق دے لقب نال یاد کیتا گیا اور چھویں امام نو بھی صادق دے لقب نال یاد کیتا گیا۔ توجہ فرمائے۔ اس واسطے شیعان حیدر کرار اس پروگرام واسطے ایک جملہ استعمال کر دیں، جشن میلاد صادق ہیں۔ توجہ فرمائے۔ اہل سنت اشتہار چھاپ دیں جشن عید میلاد النبی، شیعہ اشتہار چھاپ دیں جشن میلاد صادق ہیں۔ کی مطلب اہل سنت دے نزدیک ایک ہستی دی ولادت دی خوشی منائی جاندی اور شیعہ دے نزدیک اس ماہ ربیع الاول دی 17 نو دو ہستیاں دی ولادت دی خوشی منائی جاندی۔ ایک ہوئے تے صادق، دو ہونتے صادقین۔ صلوات پڑھ لو بابا سے بلا۔ جشن میلاد صادقین، دو صادق ہستیوں کی ولادت کی خوشی۔ اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے میرا حبیب، میں اللہ نے تینوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجی۔ عالمین دا دائرہ کتنا ہے عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے عالمین سمجھان واسطے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں اللہ عالمین دا رب ہن سمجھ آ گئی۔ جتوں تک اللہ دی ربوبیت ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی رحمت۔ جس طرح اللہ دی ربوبیت عام ہے اسی طرح میرے نبی دی رحمت بھی عام ہے۔ جس طرح اللہ کافرہ دا بھی رب ہے، اللہ مسلمانہ دا بھی رب ہے، اسی طرح میرے نبی دی رحمت تو اپنے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، غیر بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور حضور اپنے بارش کی فرماندن اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اس جہان سب تو پہلے میرے نور نو خلق فرمایا، یعنی حضور دا نور اس جہان دی سب تو پہلی مخلوق ہے۔ یہ حضور دا نور جو بظاہر ایک نور ہے، حقیقت ایک 14 انوار دا مجموعہ ہے۔ بظاہر ایک حقیقت ایک نہیں، حقیقت 14 انوار دا مجموعہ ہے جو اللہ دی سب تو پہلی مخلوق ہے۔ اس گلتے دلیل کیا ہے کہ نور ایک کے لیکن ہیں 14۔ توجہ فرما رہے۔ وہ نور اول حضور بھی نے، وہ نور اول مولا علی علیہ السلام بھی نے، وہ نور اول سیدہ کونین بھی نے، وہ نور اول حسنین کریمین بھی نے، وہ نور اول دیگر آئمہ بھی نے۔ اس تے دلیل کیا؟ توجہ فرما رہے۔ کوئی بندہ آکھ سکتے بھی تسی کس بنیاد تے آکھ دے ہو بھی یہ نور اول جو حضور فرما رہے ہیں میرا نور اللہ نے سب تو پہلے خلق فرمایا، تسی ایک کیویں آکھ سکتے ہو کہ اے نور ایک نہیں، یہ 14 نور نے؟ بظاہر ایک ہے، حقیقت 14 نے۔ پھر جملہ آخر ہے نور اول بظاہر ایک نور ہے، حقیقت 14 نے۔ کی دلیل ہے تواڈے کول اس گل دی؟ تو اس گل واسطے بھی دلیل کلام معصوم وچ ٹوٹی ہے، کلام معصوم وچ موجود ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دربار ولید ارشاد فرمایا، اس سے امام علیہ السلام نے
جڑے الفاظ ارشاد فرمائے وہ اس گل دی دلیل بن دین، اس اتے ثبوت بن دین۔ امام علیہ السلام فرمایا نحنو اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ نحنو مختلف بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہمارا گھر وہی کا گھر ہے، ہمار نبوت کے گھر والے ہیں، ہمارے گھر ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ امام نے فرمایا بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہم وہ ہیں جن سے اللہ نے کائنات کا آغاز فرمایا ہے، ہم وہ ہیں جن پہ اللہ کائنات کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اللہ گویا اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو خلق فرمایا۔ وہ نور اول بظاہر ایک نور ہے، حقیقت 14 انوار دا مجموعہ ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، وہ نور اول جو میرا نور ہے اس دی وضاحت یہ ہے کہ میں اور علی اس نور کے 2 حصے ہیں۔ اس تو اگلی دلیل کیا ہے کہ پہلی مخلوق جو نور مصطفیٰ ہے وہ حقیقت 14 انوار دا مجموعہ ہے۔ اس دی اگلی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنتو نبیان و آدم و بین الماء والطین، کہ میں ادو بھی نبی آئی جدو آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان شان، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور مولا امین المومنین علیہ السلام فرمایا کنتو وصیان و آدم و بین الماء والطین، میں ادو بھی وصی رسول آئی جدو آدم پانی اور مٹی دے درمیان۔ تو اس کائنات دی سب تو پہلی مخلوق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ایک نور ہے، حقیقت 14 انوار دا مجموعہ ہے۔ اور اس نور اول نے تخلیق ہون تو بعد اللہ دی تسبیح بھی بیان فرمائی، اللہ دی تقدیس بھی بیان فرمائی، اللہ دی حمد بھی بیان فرمائی، اللہ دا ذکر بھی بیان فرمایا۔ اس نور اول نے جو بظاہر ایک نور ہے، حقیقت 14 نور نے، ان 14 نوراں نے، ان 14 ہستیاں نے عالم نور اللہ دی تسبیح بھی بیان فرمائی، اللہ دی تقدیس بھی بیان فرمائی، اللہ دی حمد بھی بیان فرمائی۔ مولا امیر المومنین فرماندن ساڑھے انوار خلق ہون تو بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ پہلی مخلوق ہم ہیں، ہمارے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ملائکہ خلق ہو چکے تھے، لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تمحیدا ولا تمجیدا، ملائکہ خلق ہو چکے تھے لیکن ملائکہ نن جان دے اللہ دی تسبیح کی میں بیان کرنی ہے، اللہ دی تقدیس کی میں بیان کرنی ہے، اللہ دی حمد بیان کی میں کرنی ہے۔ فَحَلَّ لَنَا، ہم 14 نے پڑھا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے ہم سے سن کر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے عالم نور میں پڑھا تھا سبحان اللہ، فرشتوں نے ہم سے سن کر پڑھا تھا سبحان اللہ۔ ہم 14 نے پڑھا تھا الحمدللہ، فرشتوں نے ہم سے سن کر پڑھا تھا الحمدللہ۔ توجہ فرمائیں۔ ہر انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح، یہ 2 شئی رلن تے انسان بنتا۔
ہر انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ لیکن نبی اور آل نبی یہ 14 ہستیاں دو چیزوں کا مجموعہ نہیں، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جسم بھی رکھتے ہیں، یہ روح بھی رکھتے ہیں، یہ نور بھی رکھتے ہیں، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ انفرادیت ہے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی ساری کائنات میں، کہ ہر کوئی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ 14 وہ ہیں جو بشر بھی ہیں، جو روح بھی ہیں، جو نور بھی ہیں۔ اچھا انہاں دا نور ایک ہون دی اس تو بڑی دلیل کیا ہے؟ ہیں 14 کلام ایک ہے، ہیں 14 بیان ایک ہے، ہیں 14 اصول ایک ہے، ہیں 14 دستور ایک ہے، ہیں 14 شریعت ایک ہے، ہیں 14 فقہ ایک ہے، ہیں 14 طریقہ نماز ایک ہے، ہیں 14 شریعت ایک ہے، ہیں 14 نور ایک ہے، یعنی ہیں 14 بیان ایک ہے۔ 20 واقعات اس زمانے سے ہیں کہ جو پہلی ہستی نے ارشاد فرمایا وہی دوسری ہستی نے ارشاد فرمایا۔ دنیا آج تک نہیں ثابت کر سکی کہ کلام مصطفیٰ اور کلام مرتضیٰ میں اختلاف پایا جائے۔ جو نبی فرماتے تھے وہی مولا علی فرماتے۔ آج تک دنیا اختلاف ثابت نہیں کر سکی۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو اختلاف مل جاتا تو یقین کرو ہمارے خلاف بڑے بڑے ایجنڈے اور بڑی بڑی باتیں ہوتی۔ کن کو مانتے ہو جو حضور کی اس بات کی مخالفت کرتے ہیں؟ یہ نبی کے بعد درود ہے ہی ان پر جن کی مرضی اپنی نہیں ہے، جو مرضی مصطفیٰ کے پابند ہے، اور حضور اللہ کی مرضی کے پابند ہے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام دا زمانہ ہے۔ کسی شخص نے عالم خواب حضور دی زیارت کی تھی، اور اس نے زیارت کی میں کی تھی کہ شہر دی اس نے اپنے شہر دی جامع مسجد پیغمبر اعظم موجود نے، اور یہ شخص خواب دے عالم دیکھ رہے ہیں کہ حضور دے سامنے ایک تشت کھجوراں دے، اور حضور خواب دے عالم اس نو بلاندے، اشارہ کر کے اور جاندے، اور حضور خواب دے عالم اس نو کھجوراں دیندے، اور خواب دی حالت چی کھجوراں گندے تو پوری 18 کھجوراں ہوندیاں۔ اگ کھل جاندی، نہ مسجد نہ کھجوراں نہ سامنے حضور۔ خواب ختم ہو گئی، اپنے بستر تے گل ساری یاد ہو گئی، خواب بڑی ساریاں خواباں یاد بھی نہیں رہندیاں، ان ساری گل یاد ہو گئی۔ مسجد بھی ساڑھے شہر دی، مسجد بھی جامعہ، اللہ دے نبی موجود نے، میں دیکھ رہا، لیکن انہوں نے میں نے 18 کھجوراں کیوں دیتی ہیں؟ تعبیر بنان لگ پیا۔ اس زمانے دے مومن دی تعبیر ہی آئی، اس خواب دی تعبیر ہے بنائی بھی شاید زندگی دے 18 سال رہ گئے یا 18 مہینے رہ گئے یا 18 دے رہ گئے۔ اے حضور دا 18 کھجوراں دین دا اس آپ تعبیر ہے بنائی، انج لگدا ہے یا 18 سال پیچھے یا 18 مہینے رہ گئے یا 18 دے رہ گئے، کم مک گئے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی نقوش عصمت لکھ دن، اج دے کسے مومن نو حضور انج ملے ہوندے خواب وچ تے 18 کھجوراں دتی ہوندیاں تے او اٹھ کے تعبیر کردا یا 18 کروڑ لبسی یا 18 لاکھ لبسی، 18,000 تک یہی کدیوں نہیں نا۔ اس زمانے دے مومن تعبیر بنائی یا 18 سال رہ گئے یا 18 مہینے رہ گئے
یا 18 دن رہ گئے. خوش بڑا آئی اللہ دی رسول دی زیارت ہوئی. بازار گیا سودا سلف خریدن واسطے. بازار اعلان ہو رہے آج شہر کی جامعہ مسجد میں فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. خواب ویکھی ہوئی آئی اطمینان ہو گیا. ہاں حضور دا اتھے ہونا در حقیقت اطلاع آئی کہ اس مسجد میں میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا آئے گا. خوش ہو گیا. ہاں خواب تو مراد آئی کہ 8ویں امام ہونا آئی. سودا سلف کر رکھیا. مسجد گیا بھئی میں مولا دی زیارت کراں. آخدہ بس میرے پہنچن تو پہلے میں اکھا نال ڈٹھا جتھے راتی حضور نو خواب وچ ڈٹھا آئی اتھے 8ویں امام بھی تشریف. کوئی جگہ نہیں بدلی ہوئی. اسے جگہ تے جتھے میں خواب وچ حضور نہ دیکھے آئی اسے مسجد دے حصے 8ویں امام موجود نے. اگر جو میں غور نال ویکھے تو جی میں خواب وچ حضور دے سامنے کھجوراں دا تشت آئی انجے 8ویں امام دے سامنے بھی کھجوراں دا تشت. اور تسلی ہو گئی. یہ سارا اونجی پہ ہوندا جی میں خواب وچ ڈٹھا. اگر جو میں سامنے ہویا تو جو میں حضور علیہ السلام میں نے اشارہ کر کے بلایا انجے 8ویں امام بھی اشارہ کر کے بلایا. یقین دی حد ہو گئی. کھجوراں بھی انجے پئین جگہ بھی ہوئے اشارہ بھی انجے پہ کر دیں. جو میں قریب گیا تو 8ویں امام نے انہاں کھجوراں چوں مٹھ بھر کے میں کھجوراں دیتیاں. جو میں گنیاں پوریاں 18 کھجوراں. اگدے کھجوراں گن کے میں سوال کیتا فرزند رسول تھوڑیاں اور عطا فرماؤ. میرے آکھن دی دیر ہے. 8ویں امام زیر لب مسکرا کے فرمانے لو زادک جدی رسول اللہ لزدتک. اگر راتی خواب دے عالم وچ میرے نانے 18 دعا دے دیتی ہونیاں میں بھی دے دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نور اول جو حضور کی ذات ہے یہ در حقیقت 14 انوار کا مجموعہ ہے جو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے خلق فرمائے ہیں. یہ ہمارے ہادی ہیں, یہ ہمارے رہنما ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا. اور حضور دا عالم نور اس جہان نو دیکھنا بھی قرآن مجید چو ثابت ہے. آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرما رہے اے میرا حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا تھا تیرے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کا کیا حشر کر دیا تھا. توجہ فرماؤ. حضور دی ولادت دا سال مشہور ہے یکم عام الفیل. توجہ فرما رہے کہ مطلب ہاتھیاں والا واقعہ ہویا تو وہ جڑا پہلا سال آئی اس تو آگے پھر سال شروع ہو گئے 2 عام الفیل. حضرت علی علیہ السلام دی ولادت ہے 3 عام الفیل. کہ مطلب اس واقعے نو ہویا 3 سال گزر گیا تو حضرت علی علیہ السلام دنیا تے آئے. اس واقعے نو 1 سال ہو گیا آئی گزرے ہیں تو حضور دنیا تے آئے. تو اس واسطے حضور دی ولادت دا سال ہے یکم عام الفیل یعنی حضور 17 ربیع الاول. تے سال کیڑا آئی جس سال ہاتھیاں دا واقعہ ہویا تے کتنا پہلے ہویا 1 سال گزرے. یعنی واقعہ پہلے ہو گیا آئی حضور دی ولادت بعد ہوئی. اللہ نے اپنے نبی تے جو قرآن نازل فرمایا تو اس سارے واقعہ دا انداز ایسا اختیار کیتا کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ حبیب تیرے آنے سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تو نے نہیں دیکھا تھا تیرے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کیا حشر کیا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ میرا نبی عالم نور میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا. حضور عالم نور اس واقعے نے دیکھ لیا. اللہ نے اس دی تصدیق کی تھی. کیا تو نے نہیں دیکھا تھا اس کا مطلب تو نے دیکھا تھا. یہ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا مطلب ہوتا ہے دیکھا تھا. اللہ فرما رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا تھا. بتانا چاہتا ہے جو ہاتھیوں کے لشکر کا حشر ہوا تھا اس کو کس کس نے دیکھا یہ اور بات ہے. جیسا میرے نبی نے دیکھا ہے کسی نے نہیں اس کو. تو حضور تے دنیا تے آئے نہیں دیکھا کہ میں
عالم نور وچ توجہ فرما رہے حضور دا نور موجود آئی اور اس نور دی طاقت نال میرے آقا نے اس واقعے دیکھ لیا اور قرآن مجید چ دوسری آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا میرا حبیب وہ کیسا پرکیف وقت ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے ہر نبی اپنی امت پر گواہ بنے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اے میرا نبی ہم تجھے نبیوں پر گواہ بنائیں گے حضور سارے نبیوں تو آخر تے آئے گواہی دا تعلق دیکھنے سے ہے یا اللہ جدو آئے آخر تے نے گواہی کیوں مگنے آواز قدرت آئے گی یہ عالم دور میں کار رسالت انبیاء دے